اب اسلامی تمدن کیا؟ اب تک ہم بات کر رہے تھے اسلامی تہذیب کی. تمدن اور تہذیب میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. تمدن جو تہذیب جو ہے نا وہ ایک اوور آل کلچر ہوتا ہے, وہ ایک اوور آل یعنی وہ جو ہے نا ہوتا ہے کہ کیسے رہن سہن مسلمانوں کے کیا ہے. لیکن تمدن کیا ہے کہ وہ رہن سہن کو باقاعدہ جو ہے نا ایک فارم میں لے کے آنا, ایک باقاعدہ جو ہے اس کا سسٹمائز کرنا, اس چیز کو کہتے ہیں. تمدن کے اگر لغوی معنی دیکھی جائیں تو اس کا مطلب ہے شہر میں سکونت اختیار کرنا, شہری لوازمات اختیار کرنا, اقامت کرنا, شہر بسانا, معاشرے میں رہنا اور مہذب اور خوش اخلاق ہونا. اصطلاحی مطلب سے تمدن ضروریات زندگی کی پیداوار ہے. اسلامی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں اس کا گہرا تعلق ہے. معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی چیز تمدن کا مظہر ہے. انسانی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک تمدن کو جنم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تمدن تہذیب کی عملی شکل کا نام ہے, ٹھیک ہے. بیسک سا فرق ہے, بات تو ساری وہی ہے, سویلائزیشن ہے, کلچر ہے, ایک ہی بات ہے. لیکن جو ہے اس کی ایک پریکٹیکل فارم جو ہے نا سویلائزیشن, یہ تو ساری عقائد اور مطلب وہ باتیں تھیں, ٹھیک ہے, جسٹس, اکویٹی اور وہ سارا کچھ, اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ نے معاشرے میں دکھایا, سوسائٹی میں دکھایا, تو وہ چیز کہلائے گی تمدن. جے ایف گولڈ کہتا ہے علم تمدن ان ارادوں کی عادات, حرکات, سکنات اور جذبات کے مطالعے کا نام ہے جن کے ذریعے انسان اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے سکے اور سیاسی جماعت کے رکن کی حیثیت سے مستفید ہو سکے. یعنی یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل سسٹم, ایک سوشل سسٹم کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور اسلامی تہذیب کی بنیاد, اسلامی تمدن کی بنیاد بھی سیم ایسے ہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں نے انسان کو رہن سہن کے طریقے بتائے وہی اسلامی تمدن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اسلامی تمدن کسی دوسری تہذیب کا محتاج نہیں. اسلامی تمدن اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اسلامی تہذیب کی طرح اسلامی تمدن کی بنیاد بھی کتاب اور سنت پر ہے. اسلامی تہذیب کی طرح اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی عبادات, اس میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے پوائنٹ نمبر 1, عبادات اسلامیہ, ٹھیک ہے. اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور شہروں میں جیسے رہتے ہیں یا ایک آبادیوں میں رہتے ہیں تو عیدین, ٹھیک ہے, عید یا جمعہ, یہ چیزیں ہیں جو اسلامی تمدن کو کھول کر شو کرتی ہیں. اور یہی چیزیں جو ایک غیر مسلم معاشرے میں نہیں موجود ہوتی, اور اسی لیے جب مسلم معاشرے کا کوئی فرد غیر مسلم معاشرے میں جاتا ہے تو وہ ڈپریس ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو بہت شدت سے اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے. پھر ہے انسانی معاملات, استاد شاگرد کا تعلق ہو گیا, والدین اور اولاد کا تعلق ہو گیا, میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہو گیا, دوستوں کا, ہمسایوں کا, یہ بھی چیزیں وہ ہیں جو ایک مسلم اور غیر مسلم معاشرے میں واضح ان چیزوں کا بھی فرق ہے. پھر پوائنٹ نمبر 3 ہے حاکمیت اعلیٰ, الٹیمیٹ اتھارٹی, الٹیمیٹ سورینٹی کس کی ہے, جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, تو سورینٹی اللہ کی, ان الحکم الا للہ, حقیقی فرما روا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. پوائنٹ نمبر 3 انقلابی تمدن ہے, یہ ریولوشنری وے آف لیونگ ہے. اسلامی تمدن جو ہے وہ ایوالو نہیں ہوا کہیں سے, کسی گریک تہذیب سے, ایجپشن تہذیب سے, کسی چیز سے ایوالو نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک ایک دم جیسے اللہ کے رسول آئے انہوں نے پورا وہ سسٹم ایک بدل دیا, جو جاہلیت کا رہن سہن اور ایک سٹائل تھا اس چیز کو بدل کے بالکل یہ نیا ایک ماڈرن تہذیب ہے اس کے اندر. یعنی یہ کوئی وہ نہیں کہ پرانی تہذیبوں کا جو ہے, جیسے کہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پرانی تہذیبوں سے لے لے کے چیزیں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم بہت عقل مند اور سیانے ہو گئے ہیں. وہ چیز نہیں ہے, بلکہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ ایک بالکل نئے سرے سے ایک نئی تہذیب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ایجوکیشن آئی ہے. پھر یہ کہ یہ غیر طبقاتی تمدن ہے, پوائنٹ نمبر 5, کہ اس میں جو ہے انسان کسی طبقے میں نہیں ڈیوائیڈڈ, جیسے ہندو معاشرے میں مختلف معاشروں میں کہ مختلف کلاسز بنی ہوئی ہیں نا, سوشل کلاسز, سوشل اسٹاٹس بنے ہوئے ہیں, اس میں ایسے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 6 غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک, باقی تمام تہذیبوں اور تمدن سے ڈفرینٹ ہے. یہ اس سینس میں ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی اپنی سویلائزیشن کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو بہترین کہہ رہا ہے, اور اپنے ہی لوگوں کو حق اور اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دے رہا ہے. دوسروں کو وہ ایک غیر انسانی یا بلو لیول سمجھا جا رہا ہے. لیکن ہماری تہذیب کیا کہتی ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہماری تہذیب بہترین تہذیب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور ہم اس کو بہترین کہیں گے. ہم کسی اور تہذیب کی برتری نہیں ثابت کر سکتے اپنی تہذیب کے آگے, ہماری ہی تہذیب بہترین ہے. لیکن ہم غیر مسلموں کو جو اس تہذیب سے, اس تمدن سے تعلق نہیں رکھتے, ہم انہیں ان کا پورا حق دیتے ہیں, انہیں انصاف دیتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اور جو ہے ان کو انسانیت کے لحاظ سے, ان کو ہیومینٹی کے لحاظ سے ان کو ہم کسی طرح بھی ان کے ساتھ کوئی کمتر سلوک نہیں کرتے.
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ جو انہوں نے واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک یہودی عورت کے جنازے پہ بھی آپ گئے تھے، اس کے لیے بھی افسوس میں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تھے، مطلب جنازہ نہیں تھا، اس کے افسوس میں آپ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تھے، اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ تو غیر مسلم ہے تو آپ نے کہا تھا کہ وہ انسان تو ہے نا، تو یعنی ہم اتنی تکریم تو کرتے ہیں نا کہ اس کے جو خوشی اور غمی میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 7 رہن سہن اور لباس، ٹھیک ہے، ہمارا لباس سب کو پتہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے، ستر کو ڈھانپنے والا ہے، حیا والا ہے، ایسا لباس ہے جو ہمیں غیر مسلموں سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ہمیں ان سے مختلف دکھاتا ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ پردہ کرتی ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کی نظروں کا پردہ ہے، وہ نظریں جھکا کے رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 8 منصفانہ اور عادلانہ تمدن ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 اتحاد اور یکجہتی، یونٹی، اسلام اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، فرقہ واریت کے اسلام خلاف ہے، یہ جو چیزیں منی ہوئی ہیں یہ اسلام کی تہذیب کی یا تمدن کی عکاسی نہیں کرتی۔ نمبر 10 اخوت اور مساوات اور آزادی، ایکوالٹی، بردرہڈ، فریڈم، ایکوٹی، اسلامی تمدن کے تحت سب لوگ برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہی بات، نہ کالے کو گورے پہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، حدیث میں آتا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندوں تم سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ تھی اسلامی تہذیب اور تمدن، اسلامک سویلائزیشن اینڈ اسلامک کلچر۔ اب اس میں کچھ